رہے ہیں ہم کہ آج تک بحث کر رہے ہیں آج تک کہ حضور پہ درود کون سا پڑھنا چاہیے. خدا کے بندے جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ بحث نہیں کرتا، وہ درود پڑھتا ہے. درود و سلام پڑھنے والے کم میں مسئلہ پوچھنے والے زیادہ ہیں. آپ یقین کریں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے جوش کے ساتھ وہ تو چند ملتے ہیں علاقے میں، اور اس پر دلائل لینے والا سارا شہر ہے. خدا کا خوف کریں، عمل کریں. دین کو بحث کرنے نہیں آیا کہ ہر موضوع پر بحث کریں، فیس بک پہ اپنی رائے کا اظہار کریں. دین بحث کے لیے نہیں آیا، اسے موضوع بحث نہ بناؤ، یہ عمل کرنے کے لیے، اس پر عمل کریں. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور حدیبیہ تک تشریف لائے نبی کریم علیہ السلام. ادھر سے حضرت ابو جندل جو تھے یہ وہ دلیر صحابی تھے کہ ان کے والد نے انہیں زنجیروں سے باندھا ہوا تھا. ہاتھ میں بھی زنجیریں تھیں، پیروں میں بھی زنجیریں تھیں، اور ان کا باپ روز ڈنڈوں سے مارتا تھا. انہیں پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیبیہ تک آ گئے. حضرت ابو جندل کمرے میں قید تھے، باپ اور بھائی نے قید کیا ہوا تھا. انہوں نے نا اپنا سر مار مار کے نا کھڑکی کو تو کھڑکی توڑی. ڈاکٹر احمد عبد الرزاق نے سیرت النبویہ میں لکھا ہے کھڑکی توڑ کے باہر آئے. دیگر کتابوں میں بھی ہے یہ روایت. باہر آئے نا جب تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہم نے نا حدیبیہ کی شرائط لکھ لی تھی. ان شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ مکے سے جو شخص آئے گا حضور ساتھ نہیں لے جائیں گے، اور وہاں بھی جائے گا تو پناہ نہیں دیں گے، اور اگر مدینے کا کو وہاں چلا گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے. اس وقت تو یہ شرط بڑی کمزور لگتی تھی، پر سب سے زیادہ فائدہ اسی شرط نے اسلام کو عطا فرمایا. اس لیے کہ جو آدمی مکے سے آتا تھا اسے پتا تھا مدینے تو حضور کے پاس رہ نہیں سکتا، حضور نے وعدہ کر لیا. مکے واپس جا نہیں سکتے تھے، وہ کسی تیسرے شہر میں جا کے بیٹھتا تھا. تو صحابی جب تیسرے شہر میں بیٹھتے تھے تو سارے کا سارا شہر ہی مسلمان ہو جاتا تھا. اس شرط کی برکت سے کئی شہروں تک دین پھیل گیا. حضرت ابو جندل قید تھے، ان کے والد نے بھائی نے قید کیا ہوا تھا. یہ کھڑکی توڑ کر کے آئے. میرے دوستو جب حدیبیہ میں پہنچے تو حضرت علی کہتے ہیں جس رستے سے یہ چل کے آئے تھے، چونکہ پیروں میں زنجیریں تھیں تو جہاں سے چل کے آ رہے تھے خون بہتا آ رہا تھا، خون بہتا آ رہا تھا. فرماتے ہیں آ کے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو بڑے درد سے روئے، بڑے درد سے. یا رسول اللہ مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا، میرا باپ ڈنڈوں سے مارتا ہے. تو مجھے بتا باپ کبھی ایسے چھوڑ کے چلا جائے اور مرشد چھوڑ کے چلا جائے تو کچھ چیز باقی رہتی ہے. لیکن عشق جب سچا ہوتا ہے تو میں شروع میں کہہ چکا، پھر محبوب پہ غصہ نہیں آتا، پھر کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو دل میں رہ جائے. میرے کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے درد سے روئے، یا رسول اللہ چھوڑ کے نہ جائیے گا، حضور یہ دیکھیں میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ چونکہ معاہدہ طے ہو گیا تھا، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، ہمارا دل کر رہا تھا کہ حضور اجازت دیں تو ہم ان کافروں کے پرخچے بکھیر دیں، اتنا بھی کوئی ظلم کرتا ہے. لیکن کہتے ہیں حضور اٹھے، حضرت ابو جندل کا سر محبوب نے اپنے کندھے پہ رکھا. جناب ابو جندل بھی کھل کے روئے. ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا. کہتے ہیں کھل کے روئے حضرت ابو جندل کہ حضور مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا. جب وہ رو رہے تھے تو ابو سفیان اٹھے، کہا آپ نے وعدہ کر لیا لے جا نہیں سکتے. ایک صحابی نے کہا بھی تو دستخط نہیں ہوئے. کہا نہیں پھر ہم توڑتے ہیں معاہدہ. سننا بات، غور کرنا. عقل کہاں تک انسان کو پریشان کرتی ہے اور محبت اسے کتنا سلیقہ سکھاتی ہے، کتنی اطاعت اور اتباع سکھاتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے نا حضرت ابو جندل کو تسلی دی، اور پھر حضور نے تھپکی دے کے نا کندھے پہ فرمایا تیرا تھوڑا سا امتحان رہ گیا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کام بڑا مشکل ہے، تیرا تھوڑا سا امتحان رہ گیا ہے. جناب ابو جندل کو یہ کہہ کہ حضور نے رخ انور پھیرا تو ان کے والد نے گریبان سے پکڑا، کھینچ کے لے گئے اور کہنے لگے ان کے ساتھ تو معاذ اللہ جانا چاہتا تھا جو تجھے لے کے نہیں گئے، ان کے ساتھ. جناب ابو جندل نے باپ کا ہاتھ جھٹکا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے زیادہ باتیں نہ کر، میرا تو ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے کہ میرا رسول وعدوں کا پکا ہے، میرا تو ایمان پہلے سے مضبوط ہو گیا. اور کیا شاندار لفظ لکھے ڈاکٹر صاحب نے. حضرت ابو جندل کہنے لگے ابا اب تو اس طرح کر، میری یہ زنجیریں کھول دے، ہاتھوں کی بھی کھول دے، پیروں کی بھی کھول دے، اور مجھے بتا میں نے کس کمرے میں قید ہونا ہے. تو بس بتا دے کہاں قید ہونا ہے،
اب میں تیرا قیدی نہیں ہوں، اب میں محمد عربی کے حکم کا قیدی ہوں۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا حکم نہیں آتا میں قید میں رہوں گا اور میں خوشی کے ساتھ رہوں گا۔ جتنے کفار وہاں کھڑے تھے نا، جتنے کھڑے تھے، جتنے حضرت ابو جندل کے والد سمیت، وہ کہتے ہیں ہماری توجہ باقی معاملہ سے ہٹ گئی اور جناب ابو جندل کی طرف چلی گئی۔ یہ بھی رنگ ہوتا ہے، یہ بھی وہ کیا کہا تھا میاں صاحب نے؟ میاں صاحب فرمانے لگے کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ یہ پکا رنگ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو سمیٹیں، دین کے ساتھ خشک رشتہ بناؤ گے تو لمبا نہیں چلے گا، لمبا نہیں چلے گا۔ جو بوجھ سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں نا، وہ تو زور سے عصر تک مسجد کے حجرے میں گپے لگا رہے ہوتے ہیں، عصر کی اذان ہوتی ہے تو کام یاد آ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے۔ ساری زندگی انسان باقی سارے کام دلچسپی سے کرے اور نماز اس پر بوجھ رہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے کہ کہاں کوئی ایسی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے۔ میرے بھائی، جب محبت ہوتی ہے پھر سجدے بھی طویل ہوتے ہیں، جب محبت ہوتی ہے پھر قرآن پاک کی تلاوت کی بھی کثرت ہوتی ہے، جب محبت ہوتی ہے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ حضور سے محبت کریں۔ وہ کیسے پیدا ہوگی؟ درود و سلام زیادہ پڑھا کریں، حضور کی نعتیں زیادہ سنا کریں۔ اور نعت کے لیے محفل ضروری نہیں ہوتی، اب تو ٹیپ ریکارڈر پہ بھی نعت مل جاتی ہے۔ رات کو کوشش کریں نعت سن کے سویا کریں، نعت سن کے۔ مجھے ایک سنگی نے کہا ایک دفعہ کہ محبت رسول بچوں میں پیدا کرنی ہو تو کیا طریقہ ہے؟ تو میں نے کہا میں نے تو ایک بزرگ کو دیکھا ہے، میرا خیال ہے اس طرح محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ ایک ہے میں تقریر کر رہا ہوں محبت رسول پہ، تو یہ تو کئی دفعہ رٹے رٹائے جملے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک ہے میرے بچوں میں جب محبت رسول پیدا ہوگی تو وہ میرا عمل دیکھیں گے، اس سے محبت کریں گے۔ ایک بزرگ گھر میں لیٹیں، اچانک رونے لگے، بیوی جاگی، بچوں کو جگایا، پتہ کرو۔ بچے کہنے لگے اماں آپ پوچھیں۔ پوچھ کے باہر آئی کمرے سے، اماں ابا کو کیا ہے؟ کہ تمہارے والی بات نہیں، اتنا زور زور سے کیوں رو رہے ہیں؟ کوئی حکیم طبیب کا معاملہ ہے، ڈاکٹر کا تو بلاتے ہیں۔ کہ بیٹا تمہارے والی بات۔ کہ اماں بتائیں تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ کہ بیٹا کچھ بھی نہیں، تمہارے ابا کو مدینہ یاد آتا ہے، رسول اللہ کا شہر یاد آتا ہے، اس درد سے رو رہے ہیں۔ بتاؤ بچوں میں محبت رسول پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ تڑپ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ وہ سمجھیں گے نا اس بات کو کہ یہ بھی ایک دکھ ہے، یہ بھی ایک تکلیف ہے۔ لیکن اگر ابا صرف اسی لیے روئے کہ 10 لاکھ ڈوب گیا ہے، صرف اسی لیے روئے کہ وہ سامنے والا پلاٹ نہیں مل رہا، تو پھر بچوں میں محبت نہیں پیدا ہوتی، لالچ ہی پیدا ہوتا ہے۔ عمل ہمارا، کردار، کچھ تو آنسو ایسے ہوں جو ہم نے نبی پاک کے لیے سنبھال کے رکھے، جو مدینہ شریف جا کے بہانے ہوں، محفوظ کر کے رکھے ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے، غلامی میں زندہ رکھے، غلامی میں موت عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمد